سوال ہے کیا عورتیں عید کی نماز پڑھ سکتی ہیں ایک گھر میں جمع ہو کر؟ عورتوں کے لیے عید کی نماز کے لیے تو جانا ٹھیک نہیں ہے. پھر کسی کے گھر میں جا کے جو اگر کسی مسجد میں اسپیشل ارینجمنٹ ہے عورتوں کے لیے اور عورتوں کے لیے الگ جگہ بنائی گئی ہے تو پردے کا پورا اہتمام ہے تو وہاں جا سکتی ہیں. اس طرح گھروں میں جا کے عید کی نماز پڑھنا عورتوں کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے. مفتی صاحب حافظ ارکم بنگل دیرو سے میرا ایک سوال ہے کیا جہیز دینے کے لیے لڑکی والوں سے پیسے لینا جائز ہے لڑکی والے غریب ہوں؟ بھائی جائز نہیں ہے. جہیز ہی اسلام میں نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے کی پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے. تو جہیز کے لیے عورتوں لڑکی والوں سے پیسے لینا یہ ظلم ہے. شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی. میں اس پہ پہلے تفصیل سے کئی دفعہ بات کر چکا ہوں. ایک سوال کیا ہے تنویر عالم بنارس اتر پردیش انڈیا سے. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز چھوٹ جائے گہری نیند کی وجہ سے تو نماز کیسے ادا کریں گے؟ جب نیند کھلی تب سنت اور فرض ادا کر لینے. مثال کے طور پر فجر 4:45 پر ہو رہی ہے اور نیند 7 بجے کھلتی ہے تو اس وقت نماز ادا کریں تو نماز ہو جائے گی. مسئلے کی وضاحت اور رہنمائی فرمائیں. دیکھیں جب بھی آنکھ کھلے کوشش تو کرنی چاہیے الارم وغیرہ جو بھی ہے پورے اسباب اختیار کر کے سونا چاہیے. لیکن بہرحال اگر کسی وجہ سے آنکھ نہیں کھلتی تو جب آنکھ کھلے تو اس وقت نماز پڑھ لیں. شرط یہ کہ مکروہ وقت نہ ہو. یعنی جو زوال کا وقت ہے یا طلوع آفتاب کا وقت ہے جو سن رائز آپ گوگل میں بھی جا کے لکھ لیں نا کہ آج کے دن سن رائز کتنے بجے ہو رہا ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اتنے بجے سورج طلوع ہو رہا ہے. تو سورج طلوع ہونے کا جو ٹائم ہے اس کے 10 منٹ تک آپ نماز نہ پڑھیں. اس سے پہلے یا اس کے بعد اس سے پہلے تو ویسے ہی اس کا مطلب یہ کہ نماز قضا نہیں ہوئی. لیکن سورج طلوع ہو چکا ہے تو اس کے بعد آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور سنتیں بھی پڑھ لیں اور سنتوں کے بعد فرض نماز بھی پڑھ لیں. اور اگر اس کے علاوہ پھر کسی دن پڑھ رہے ہیں مثلاً 1-2 دن بعد قضا پڑھ رہے ہیں تو پھر سے فرض ہی پڑھیں گے. لیکن اگر اسی دن پڑھ رہے ہیں زوال سے پہلے پڑھ رہے ہیں تو سنتیں بھی پڑھ لیں فرض بھی پڑھ لیں. یہ ہم نے کچھ ویڈیوز ڈالی تھی تو بہت سارے دوستوں نے اس پہ لکھا ہے کہ اس کے لیے آپ الگ چینل بنا لیں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ ہم ایک الگ چینل بنا لیتے ہیں. انشاءاللہ اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے. شاید چینل بنا ہوا ہے پرانا اس کا ہم نام چینج کر کے تو مفتی رشید ولاگ یا جو بھی اس کا نام ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. تو پھر آپ اگر وہ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ اس چینل پہ انشاءاللہ آ جایا کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا نام نجم سعادت ہند کلکتہ سے. میرا سوال یہ کہ عورت کے پاس پیسہ ہے یا امیر ہے تو کیا اس پر حج فرض ہے؟ عورت پہ حج فرض ہونے کے لیے ایک اضافی شرط یہ کہ اس کا جو محرم ہے وہ بھی اس کے ساتھ حج پہ جا سکے یا اس کا شوہر. تو اگر اتنا خرچہ ہے کہ وہ دونوں کو افورڈ کر سکتی ہے یا شوہر اپنا خرچہ برداشت کر لے اور بیوی اپنا خرچہ یا محرم اپنا اور دوسری خاتون اپنا پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر اتنا نہیں ہے تو پھر عورت انتظار کرے یہاں تک کہ کوئی ایسا محرم اس کے ساتھ تیار ہو جائے یا شوہر جو اس کے ساتھ حج پہ جا سکے. تو ایک شرط یہ بھی ہے امیر ہونے کے ساتھ ساتھ کہ اس کے ساتھ کوئی محرم یا شوہر جائے حج کے لیے. مفتی صاحب وہ کوشچن میں نے پریویس کافی ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں آپ سے کوشچن پوچھا پر شاید آپ نے کوشچن نہیں دیکھا. کوشچن یہ ہے اگر 2 آدمی ہوں اور وہ جماعت کروا رہے ہوں مطلب ایک امام ہو اور دوسرا مقتدی تو تشہد میں بیٹھے ہیں تیسرا بندہ آ جائے تو امام تشہد سے اٹھ کر آگے جائے گا یا تشہد پڑھے گا؟ نیز چوتھی رکعت کے تشہد میں بیٹھے ہیں اگر تب کوئی تیسرا نمازی آ جائے تو تب امام کیا کرے گا؟ دیکھیں اگر امام تشہد میں بیٹھا ہوا ہے تو بس نہ امام آگے جائے نہ کوئی پیچھے جائے. اگر ایک طرف مقتدی آپ دوسری طرف اسی طرف آ جائیں یعنی امام سے تھوڑا پیچھے کھڑے ہو جائیں تو ایک طرف ایک بندہ ہو جائے گا دوسری طرف دوسرا بندہ کھڑا ہو جائے گا. کوئی آگے پیچھے نہ جائے. اور اگر دوسری رکعت میں تھا پھر وہ کھڑا ہو گیا تو ایسی صورت میں امام آگے نہیں جائے گا مقتدی پھر پیچھے چلے جائیں گے. یعنی جب کھڑے ہوں گے تو پھر پیچھے چلے جائیں گے دونوں مقتدی. جو لوگ یہ سوال لکھ رہے ہوتے ہیں نا کمنٹ میں کہ ہمارے سوال کا جواب نہیں ملا سوال بجائے اس کے سوال لکھ دیا کریں. بعض اوقات سوال نیچے چلا جاتا ہے یا اس شکوے کے ساتھ سوال ضرور لکھ دیا کریں. آپ نے سوال کیا پوچھا ہے یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ میں نے سوال پوچھا تھا جواب نہیں ملا. سوال اس کی جگہ سوال ہوتا تو ابھی اس کا جواب آ جاتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب میں نے آپ سے قضا نمازوں کے بارے میں پوچھا تھا آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا. ریسنٹ ویڈیو سے پہلی والی ویڈیو میں مفتی صاحب مہربانی کر کے آنے والی ویڈیو میں جواب ضرور دے دیں جزاکم اللہ. قضا نمازوں کے بارے میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں. اس پہ ویڈیوز موجود ہیں. آپ جسٹ جا کے یوٹیوب پہ اتنا لکھ لیں قضا نمازیں کیسے پڑھیں مفتی رشید آپ کو ساری ویڈیوز مل جائیں گی. میں بہت تفصیل سے کئی دفعہ اس پہ جواب دے چکا ہوں.
اچھا جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، کیا ساس کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی بہو کو اس کے میکے جانے سے روکے یا اجازت دے؟ یہ ساس کا حق نہیں ہے، یہ شوہر کا حق ہے۔ اور اگر ساس روکنا چاہتی ہے، اس کو یہ چاہیے کہ وہ شوہر کو کہہ دے، اور کسی لاجیکل کسی صحیح وجہ سے منع کر رہی ہے تو اس کو روک بھی جانا چاہیے۔ ظاہر ہے جوائنٹ فیملی میں آپ رہ رہے ہیں تو کچھ اس کے اپنے آداب ہوتے ہیں، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ رائٹ شوہر کا ہے، شوہر اس کو یا اجازت دے یا منع کرے۔ ہاں، والدین شوہر سے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہمیں ضرورت ہے، یا کوئی بھی ایسا مسئلہ جس کی وجہ سے وہ منع کر رہے ہیں، تو شوہر کا حق ہے، یہ ساس کا حق نہیں ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر۔ اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے۔ خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے۔